الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين. آمين یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بعض شواہد کے حوالے سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے، اگرچہ اس کی نوعیت بھی معین نہیں ہے، وہ سویلین حکومت بھی نہیں ہے، سیاسی حکومت بھی نہیں ہے، مارشل لا بھی نہیں ہے، بقول خود چیف ایگزیکٹو صاحب کے وہ ایک مکسچر ہے سویلین اور آرمی رول کا۔ بہرحال ایک بات واضح ہو گئی کہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی زمام کار ہے بالفعل آ گئی ہے۔ میں نے اس پر نہ پہلے بحث کی نہ اب کر رہا ہوں کہ وہ صحیح آئی یا نہیں آئی، اسباب کیا تھے اور کیا نہیں تھے۔ یہ تو در حقیقت اتنا کچھ مواد اخبارات میں آ چکا ہے کہ ہر شخص اس میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن جسے انگریزی میں کہتے ہیں دی فیکٹ ریمینز، جو اصل جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اب حکومت جو ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا مزاج خالص سیکولر ہے، دین کی طرف ان کا رجحان کسی طور سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ ان کی طرف سے جو جسٹرز آئے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ سیکولر نظریات کے حامل ہیں اور اسی رخ پر چلنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بات کر چکا ہوں کہ اس کے باوجود جو بھی ایجنڈا انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے جو نکات اہم وہ سامنے لائے ہیں، اگر اس میں کچھ پیش رفت ہو جائے تو بھی یہ خیر کا پہلو ہے کہ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے کچھ بھلائی ہو جائے گی۔ اس ہفتے کے دوران اس تاثر کو مزید تقویت حاصل ہوئی، جو ایک خاصی طویل پریس کانفرنس جو کہ ٹیلی ویژن پر بھی آئی، ریڈیو پر آئی، میں نے ٹی وی پر اس کو پوری کو دیکھا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی پوری تقریر بھی سنی، پھر جتنے سوال جواب ہوئے وہ بھی میں نے سنے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی تقویت مزید پہنچی ہے اس تصور کو کہ ان کا ذہن اور مزاج سیکولر ہے اور وہ اسی رخ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ موضوع میرا اس وقت نہیں ہے، اگر کچھ وقت ملا تو میں بعد میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس وقت میں آنا چاہتا ہوں اس نتیجے کی طرف کہ جو میں نے پچھلے اپنی گفتگو کا اختتام پر بیان کیا تھا
کہ پچھلی دو ادوار جو ہمارے ہاں آئے، 11 سالہ دور اقتدار جنرل ضیاء الحق صاحب کا، پھر یہ 11 سالہ جمہوریت کے دوران بھی چونکہ ایک شریف خاندان، وہ شریف جو ہے انورٹڈ کامات میں سمجھ لیے، ایک شریف خاندان چونکہ حاکم رہا تو توقع کچھ ہو گئی تھی، غلط یا صحیح، کہ شاید کچھ اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی۔ ضیاء الحق صاحب نے تو خوب اس کے نعرے لگائے تھے، خوب بلند بانگ گا بھی کیے تھے۔ ان کی طرف سے بھی کم نجی سطح پر میرے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، چاہے اسے میری سادہ لوحی ہی سمجھا جائے، لیکن بہرحال کہ مجھے کچھ امید ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی امید باقی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پورا جو بھی برڈن ہے، پورا بوجھ ہے، پوری ذمہ داری ہے، جو سارا اونس ہے، وہ اب ہمارے اپنے کندھوں پر ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب عوام کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کا شعور ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہمیں خود اس کام کے لیے پیش رفت کرنی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، کہ انسانی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت تو اتنی مطلق ہے، وہ چاہے آنے واحد میں پوری کائنات میں بھی اس کی حکومت چل گئی ہے، زمین پر بھی حکومت قائم ہو جائے آنے واحد میں۔ اگر اللہ چاہتا، جیسے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ تمام انسانوں کو ہدایت ہو جاتی، تو اس کی تو مشیت اور اس کی قدرت جو ہے اس سے تو باہر کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن انسانی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، قدم بقدم زمین پر چل کر تمام مراحل طے کرتے ہوئے، ہر مرحلے کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے، اور ہر قدم کے اوپر جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے اس عظیم انقلاب کا معاملہ صرف ایک مرتبہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور میں نے بارہا یہ کہا کہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے انبیاء کے ہاتھوں جو کام نہیں ہو سکتا تھا، صرف خاتم الانبیاء اور آخر المرسلین کے ذریعے سے ہوا ہے، تو بغیر نبی کے کیسے ہو جائے گا؟ انہونی بات۔ لیکن چونکہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوگا، اور ایک منطقی تقاضا قرآن سے بھی سامنے آتا ہے۔ قرآن 3 دفعہ کہتا ہے، میں نے ابھی وہ آپ کو آیت سنائی ہے، سورہ صف میں بھی، سورہ فتح میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، کہ ہم نے محمد کو اسی لیے اٹھایا ہے اور بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الہدی، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اس کو کل تمام ادیان پر یا کل کے کل نظام زندگی پر۔ اور 5 مرتبہ فرمایا کہ ہم نے محمد کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجیے تو حضور کی بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اسی طرح جیسے حضور کے دست مبارک سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں ہو گیا۔ اور اس کی خبریں ہیں، وہ احادیث اس وقت میں نہیں دوبارہ دہرانا چاہتا، میں نے بارہا آپ کے سامنے پیش کی ہے، پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ فرق واقع نہیں ہوتا، کام بہت مشکل ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے تقاضے بڑے کٹھن ہیں۔ لیکن میں نے اسی لیے اصل میں پچھلی مرتبہ جو تمہید باندھی تھی کہ ہماری زندگی تو ہے ہی اس کام کے لیے، طرح طرح کی مشقت ہم جھیل گئے، اب بھی جھیل رہے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں جو کسیاں چلاتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں جو اینٹیں ڈھوتے ہیں، تب بمشکل 2 وقت کی روٹی، اور بسا اوقات 2 وقت کی بھی پوری روٹی نہیں ملتی، تو مشقتیں جھیل رہے کہ نہیں جھیل رہے؟ دفتروں میں بیٹھے ہوئے کلرک جو ہے وہ گھس گھس کر رہے ہیں، یا اور جو ذمہ داریاں ہیں، بوجھ اٹھائے ہوئے لوگوں نے، تو یہ بوجھ تو ہے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا قرآن حکیم کی 2 صورتوں کے حوالے سے، کہ قرآن یہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا۔ محنت، مشقت، یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے، چلو نوعیت کا فرق ہے، کسی کا جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کے لیے جسمانی تکان زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کو ذہنی اور نفسیاتی کوف زیادہ ہو جاتی ہے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے
اونچے محلوں میں رہتے ہیں اور بہت ہی نرم گدیلوں پر سوتے ہیں، انہی کو ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، انہیں خواب آور دوائیاں چاہیے، انہیں تسکین بخش دوائیاں چاہیے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، انہیں ٹرانکولائزرز چاہیے۔ تو یہ ذہنی کوفت جو ہے یہ جسمانی مشقت سے کہیں پڑھ کر ہے، تو یہ تو مشقت ہے ہی ہے۔ البتہ یہ کہ اصل مسئلہ انسان کا کیا ہے، یہ تو حیوان بھی مشقت کر رہے ہیں۔ ہر وہ چڑیا بھی اپنے بچوں کے چونچ میں لا کر ڈالتی ہے، کہیں نہ کہیں سے دانا لے کر آتی ہے، ان کا پیٹ پالتی ہے کہ نہیں پالتی۔ بلی بھی جو اپنے بچوں کو لے کر ساتھ گھر بدلتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور ان کے لیے جو پوری کوشش کرتی ہے، ذرا کوئی قریب آئے تو ایسے ٹوٹ کر پڑتی ہے کہ جیسے وہ چیر پھاڑ کر کھا جائے گی چھوٹی سی جانور۔ یہ ساری چیزیں تو اس میں بھی ہیں۔ انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے، وہ جو سورۃ الانشقاق میں آیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تجھے اے انسان تجھے ساری مشقتیں جھیلتے 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 پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں بھی حاضر ہونا ہے، پھر جواب دہی بھی ہے، پھر سوال جواب ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ابدی زندگی میں یا تو پھر آرام ہے، عیش ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، اور یا یہ ہے کہ پھر عذاب ہے، مسلسل عذاب ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، مشقت ہوگی اور جو عذاب ہوگا۔ یہ ہے انسان کا مقدر، ہر انسان کا مقدر۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو مشکلات کا تعلق ہے، تو میں نے غالب کے دو اشعار بھی یاد ہوگا آپ کو سنائے تھے، کہ انسان کو یہاں پر دنیا کی زندگی میں بھی طرح طرح کے رنج ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، صدمے ہوتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، تشویشیں ہوتی ہیں جن میں مبتلا ہوتا ہے انسان، خوف ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں۔ تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور دوسرے یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ساری مشقتیں جھیل کر انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، لیکن یہ کہ میں آج اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری مشقتیں آخر ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم عاجز ہیں اس کے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جس کام میں پیدا کیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک اضافی بوجھ ہے دینی ذمہ داریاں، یہ اضافی بوجھ ہے صرف، لیکن یہ کہ جب آدمی کمر کس لیتا ہے تو جیسا کہ میں نے مثال دی، آخر لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں، لوگ اینٹیں ڈھو رہے ہیں، مشقتیں ڈھو رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے وہ اینٹیں تھاپ رہے ہیں، کہیں ان کے اوپر جو یہ بٹیاں ہوتی ہیں اینٹوں کی، آخر انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ 8 گھنٹے کوئی شخص کسی مشین کے سامنے کھڑا ہے، وہ اسپننگ کی مشین ہے یا وہ ویونگ مشین ہے، مزدور آخر 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے۔ تو مشقت جھیلنا تو اس کو بھی خوب عمدگی سے تعبیر کیا ہے غالب نے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ یہ اتنی مشکلیں جو ہیں انہی میں ایک مشکل جو ہے اس کا اضافہ ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت ہے بڑی موثق، مؤکد، بڑی پختہ، ہماری مدد قدم قدم پر شامل حال ہوگی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم مشکلات کو آسان کرتے چلے جائیں گے، اور سہج سہج تمہیں سب سے بڑا سہج مقام جو جنت ہے اس میں پہنچا دیں گے۔ تم ہمت تو کرو، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ میدان میں تو آؤ، قدم تو بڑھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، اس کی تائید اور نصرت ہوگی، اس کی تیسیر ہوگی، وہ آسان کرتا چلا جائے گا۔ جو پہاڑ جیسے براہی نظر آتے ہیں جب طے کر رہے ہوں گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ میں پھولوں کے اوپر چل رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی عمدہ مثالیں سیرتوں میں، صحابہ کی سیرتوں میں موجود ہیں، کس طریقے سے ایک صحابی نے وہ جو ہاتھ جو ہے شانے سے زخمی اس طرح ہو گیا تھا کہ باقی سارا کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ لگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ جو ہے اب باقی تو کسی کام کا نہیں رہا، باقی اب جہاد کے اندر دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے میں وہ اب رکاوٹ بن رہا تھا۔ اپنے ایک پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ دبایا اور کھینچ کے پھینک دیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ میں نے کیا کیا۔ ہم سوچتے ہیں تو جھجلی آتی ہے کہ انسان یہ بھی کر سکتا، لیکن جب آدمی ان مراحل میں سے گزر رہا ہوتا ہے واقعہ یہ ہے کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا۔ اس حوالے سے ہمیں اصل میں اس وقت سوچنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں، میں نے پھر پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا، 3 کا حصہ کئی دفعہ آیا تھا، تین ذمہ داریوں کے 2 سیٹ ہیں۔ ایک تو روٹی کپڑا اور مکان، معاش کی ذمہ داری، کوئی سر پر چھت ہونا
اور شادی بیاہ اور گھر گرہستی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا زوجین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو ہے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو. تو گویا کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ تین الفاظ کور کر رہے ہیں اس کو. ایک ہے معاشی، ایک ہے جنسی معاملہ، اور ایک پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی گھر ہونا چاہیے. اور یہ تو ہم سب کر رہے ہیں. اگر آپ حساب لگانے بیٹھے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے تکلیفیں جھیلتے ہیں، تو حساب کرنا مشکل ہو جائے. کر رہے پر اس لیے رہے کہ اس کا تقاضا ہمارے اندر موجود ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی تقاضا اندر ہے، شادی کرنی ہے. چاہے پتا ہے کہ ایک پیٹ کا پالنا اور ہے اور ایک اور پیٹ آ جائے گا، اسے پالنا ہوگا، اور پھر اس پیٹ سے اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوگا، پورے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ہر شخص بہت ہنسی خوشی بڑے شوق سے اشتیاق سے یہ ساری ذمہ داریاں جھیلتا ہے. اسی طریقے سے تین ذمہ داریاں میں نے عرض کیا تھا وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے عقل اور شعور کا معاملہ ہے، وہ ہمارے نفس کے تقاضے میں ہے. ایک یہ کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی عزت، اس کی آزادی، اس کو برقرار رکھنا. ظاہر بات ہے ملک والوں کے اندر اگر جذبہ ہوگا اور وہ اس کے لیے کوئی قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے، کوئی اپنا پیٹ کاٹ کر کوئی حصہ جو ہے ملک کے لیے وقف کریں گے، اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ لگائیں گے، تبھی تو ملک مضبوط ہوگا، ورنہ تو کمزور ہو جائے گا. اسی طرح قوم، عام طور پر تو آج دنیا میں ملک کے ساتھ قوم گڑبڑ کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے. ہماری قومیت جو ہے وہ تو ہے اسلام کے ساتھ، عالمی ملت اسلامیہ. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی عزت ہو، سربلندی ہو، یا ذلت اور رسوائی ہو، جیسی کہ ہماری آج ہوئی بھی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. وہ کیوں ہے کہ امت مسلمہ میں اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا، اس کے لیے قربانی دینے کا، محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا مادہ نہیں رہا. تیسرا دین. اب دین کی سربلندی بھی اگر ہوتی ہے، وہ جو حال ہی نے کہا تھا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو جب نکلا تھا شان سے تو اس لیے نکلا تھا شان سے کہ اس دین کے نام لیوا تن من دھن ہر چیز اس کے لیے نثار کرنے کو تیار تھے. اور آج اگر وہ غریب الغربا ہے، وہ پاؤں تلے مسئلہ جا رہا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے اس کو جو شخص جدت سے چاہتا ہے، اب جو کچھ چچنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور روس جو ہے بمباری، وہی معاملہ کہ جو امریکہ نے کیا تھا اور نیٹو نے کیا تھا چند سال پہلے یہ گلف وار میں کہ تحس نحس کر دو بمباری سے، تاکہ دو بدو جنگ کا موقع ہی نہ آئے. مسلمانوں سے دو بدو جنگ میں ہم نہیں جیت سکتے. ان کا جو جذبہ جہاد ہے اور ذوق شہادت ہے تو اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، پہلے ہی وہ ان کا جو ہے برکس نکل جائے. یہی ہوا تھا عراق کے ساتھ. ان کو اس طریقے سے برکس نکال دیا گیا تھا کہ پھر کیا لڑتے ہو. ان کی سپلائی لائن منقطع تھی، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، ان کے کچھ بھی نہیں تھا. جب موقع آیا وہ اپنی ٹرینچز سے نکل گئے، ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے. وہی چاہتے ہیں کہ چیچنا بھی ہو جائے، اس طریقے سے برکس نکال دیا جائے، پھر وہ آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا جانی نقصان کم سے کم. لیکن یہ کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹک ٹک دیدم دملہ کشیدم، اور سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈوب کرنے کا مقام ہے کہ جو اس کے صدر ہیں چیچنیا کے ارسلان مسخادوف، انہوں نے اپیل کیا پوپ سے کہ پوپ ہمیں بچائے یہ جو تشدد کر رہا ہے روس ہم پر. اس لیے کہ عالم اسلام میں تو کسی کے کان پر جو نہیں رہی، کسی کا بیان تک نہیں آیا. خود ہمارے یہاں سے بھی سوائے قاضی حسین احمد صاحب کے، انہیں اللہ اجر دے کہ انہوں نے بہرحال ایک اخباری اشتہار شائع کیا ہے، باقی تو کسی نے نام بھی نہیں لیا. کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ایک ملک جو ہے اس دنیا کی نگاہوں کے سامنے تحت نحس کیا جا رہا ہے. اور بہانہ جو بھی بنایا گیا، وہاں پر وہ جو بمبارڈمنٹ ہو گئی، وہاں پر ہمارا یہ کر دیا گیا. مسخادوف صاحب کا ہمارے اس ندائے خلافت میں انٹرویو شائع ہوا ہے، لیکن یہ سب انہوں نے اپنی کارستانی کی. ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل چل رہی ہے روس کے اندر، اور اس پولیٹیکل اسٹرگل کے حوالے سے انہوں نے خود یہ دھماکے روس میں کروائے ہیں تاکہ اسے وجہ جواز بنا کر اور اس کے لیے اپنی پبلک اوپینین جو ہے اسے تیار کیا جائے، ہموار کیا جائے خاص قسم کے نقطۂ نظر کے لیے. واللہ عالم. لیکن اگر ہوگا بھی تو صرف لوگوں کا معاملہ ہوگا، اس میں پوری قوم کو تہس نہس کر رہے ہیں. آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، سرحدیں بند کی ہوئی ہیں، کئی کئی دن سے 7-7 8-8 دن تو سرحدوں پر کھڑے ہیں. اور وہاں کی سردی، ابھی یہاں تو سردی کا پہلا ہی جھونکا آیا ہے رات کو، لیکن وہاں تو سردی اپنے پورے شباب پر پہنچی ہوئی ہے. کوہ قاف کا علاقہ ہے یہ، کوئی یہاں کا میدانی علاقہ تو نہیں ہے. اس حوالے سے یہ ہے ہمارا حال اس وقت. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم کوئی دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے ہی نہیں. تو میں نے پھر آخری بات جو پچھلی مرتبہ سے تھی، وقت بہت لگ گیا، وہ یہ تھی کہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے لیے وطن کے تقاضے
اور ملت کے تقاضے اور دین کے تقاضے ایک تھے، ایک تیر سے تین شکار۔ دین کو پختہ کر لو، مضبوط کر لو، وطن بھی مضبوط ہو جائے گا، اس لیے اس وطن کی بنیاد کوئی ہے ہی نہیں سوائے دین کے، اور قومیت کو بھی اور ملت اسلامیہ کو بھی اس سے جو ہے ایک تقویت حاصل ہوگی۔ گویا کہ ہم ایک تیر سے تین شکار کر سکتے تھے اور ہم نے اسے اپنی سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا۔